معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایرانی بجلی، گھر اور پل تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انٹرویو میں ایران کو دھمکی، کہا کہ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخر میں نشانہ بنائیں گے۔ ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی اختیار نہ کرتے تو ایران کبھی معاہدہ نہ کرتا۔ امریکی صدر کا منگل کو ایرانی قیادت سے مذاکرات کا انکشاف، مزید کہا کہ ایران پر معاہدہ کرنے پر زور ڈالا ہے، ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیں گے۔ ٹرمپ نے آبدہ ہرمز سے 20% فیس واپس لینے کا بیان واپس لے لیا۔ وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کے فیس لینے کے اعلان کے بعد کئی سربراہان مملکت کے فون آئے۔ خلیجی ممالک فیس کی بجائے امریکہ میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے۔ ایرانی صدر کا ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کا عزم۔ امریکی صدر سے سوال پوچھا کہ ٹرمپ بتائیں اب تک انہوں نے کیا اہداف حاصل کیے ہیں، ایران کو توڑنے کی کوشش کرنے والوں کو آخر کیا ملا۔ ٹرمپ کی بیان بازی جاری ہے لیکن انہیں سوچنا چاہیے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی عوام دشمن کی جارحیت کا ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت باقی نہیں رہی۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی بولی کہ امریکی حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ حملوں میں اب تک 30 ایرانی جاں بحق اور 260 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں جنگ کی نئی لہر، خطہ بحران کا شکار۔ امریکی فوج کی ایرانی شہروں پر 7 گھنٹے بمباری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی میزائل اور ڈرون مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی بندرگاہوں کی مکمل طور پر بحری ناکہ بندی کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس اور ادمشمک میں دھماکے سنے گئے۔ پانی اور بجلی تنصیبات کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ جزیرہ کیش میں متعدد کشتیوں کو نقصان پہنچا۔ حملوں کے جواب میں ایران کی امریکی فوجی اڈوں پر کارروائی۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائلز برسا دیے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا۔ اردن کے الازرق فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی جنگی طیارے اور ڈرونز کے ہینگرز تباہ کر دیے۔ اردن اور کویت کے عوام امریکی افواج کو نکال باہر کریں۔ خطے میں توانائی کے برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ امریکی فوجی کارروائیاں ہمیں مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کو سبرداش کیا، مذاکرات کی درخواست نہیں کریں گے۔ ایران کو پورے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ امریکہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کا درس نہ دے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہرمزگان میں رینجرز چوکی پر امریکی حملہ بدترین جنگی جرم ہے۔ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے جرائم کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر ایرانی مندوب سعید دیروانی کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی سے خام تیل مہنگا ہونے کا سلسلہ جاری۔ برطانوی خام تیل 1.38% اضافے سے $85 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ WTI تیل 1% بڑھ کر $80 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ دبئی کا مربن آئل 4.8% بڑھ گیا، $81 فی بیرل پر چلا گیا۔ ادھر الجزیرہ نیوز کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے پہلے کئی ایرانی بحری جہاز آبنہ ہرمز عبور کر گئے۔ ایرانی جہازوں کے ذریعے 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جایا گیا۔ 11 میں سے 9 بحری جہازوں نے ایرانی بحری راستے کا استعمال کیا۔ امریکہ
امریکہ نے ایرانی بحری شپنگ سے وابستہ 50 افراد اور کمپنیز پر پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی تیل کے تاجر محمد حسین شمخانی کی شپنگ کمپنی بھی پابندیوں کی زد میں آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق محمد حسین شمخانی کا نیٹ ورک ایرانی تیل کی برآمدات کا بڑا ذریعہ ہے۔ ایرانی حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کریں گے۔ ادھر امریکہ نے ایران کے 13 کروڑ ڈالر مالیت کے کرپٹو والیٹس منجمد کر دیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے الزام لگایا ہے کہ کرپٹو کرنسی والیٹس ایران کے مرکزی بینک سے منسلک تھے۔ محبت اور امن کی بات کرتا ہے۔ میں نے حکومت سندھ کی طرف سے پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، علماء اکرام، ہمارے اقلیت کے نمائندے سب ساتھ مل کے اس امن کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ملکی امن کے لیے سندھ حکومت کا پیغام امن کمیٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کراچی میں پیغام امن کمیٹی وفد کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ صوبہ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے، یہاں سے ہمیشہ محبت و اخوت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی علماء کرام سے نفرت انگیزی کا مقابلہ کرنے کی اپیل۔ کہا کہ سیاستدان ہمارے سیکورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ سب کی طرف سے شہداء کے اہل خانہ سے معافی مانگتا ہوں۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملہ بلوچستان میں حملے کا تسلسل ہے، ہمارے جوان قربانیاں دے کر ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب حسین نعیمی بولے کہ ہمیشہ مکالمے سے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جماعت شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مولانا فضل الرحمان سے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں ملک احمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ شہداء کی تذلیل کریں؟ ہمارے جوان ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مٹھی بھر لوگ بڑی اکثریت کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیاسی جدوجہد کو کسی طور پر تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ پاک فوج ملک کی دفاع کی ضامن اور شہداء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ مولانا کے بیان سے پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک ہے۔ مولانا نے شہداء کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے 2022 کے تباہ کن سیلاب میں پاکستان کی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ٹام فلیچر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات۔ ملک میں مونسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی مونسون بارشوں میں صوبائی حکومتوں اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی ملے۔ طلال چودھری نے وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ آبادی میں بے ہنگم اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ کہا کہ 2047 تک ترقی یافتہ پاکستان کا خواب آبادی کے مسئلے کے حل سے مشروط ہے۔ NFC کے موجودہ فارمولے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آبادی کے مسئلے کے حل کے لیے وفاق صوبوں اور تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज्यादा यूनिट कायम होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। ईरान से दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी सदर को शदीद सियासी मुखालफत का सामना। $1 ट्रिलियन से जायद मालियत का अमरीकी दिफाई बिल सेनेट से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल की मुखालफत में 50 और हक में 46 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स ने सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। अमरीका और इसराइल अफवाज में फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के बिल की शिकों पर तनकीद। कहा कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस को इस मामले पर पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए।